یہاں تک کہ اگر ریاستہائے متحدہ امریکہ 1776 کے بعد ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا اور اسے 1783 میں تسلیم کر لیا جائے تو ان سرزمینوں کی تاریخ اس سے بھی گہری ہے کہ ہزاروں سال پہلے امریکی براعظم میں سب سے پہلے لوگ آباد ہوئے۔ یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ مقامی امریکی پہلی بار کیسے آباد ہوئے ان خطوں میں، لیکن ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ لوگ 30,000 سال پہلے یوریشیا سے ہجرت کر کے ایک زمینی پل کے پار آئے تھے جسے برنیشیا کہا جاتا تھا، جس نے سائبیریا کو برفانی دور میں شمالی امریکہ سے جوڑا تھا۔ یہ ہجرت 10,000 سال پہلے تک جاری رہی، جب اس وقت برفانی دور ختم ہوا اور زمینی پل بن گیا۔ ابھرتے ہوئے سمندر میں ڈوبے ہوئے ابتدائی باشندوں کو اس وقت پیلیو امریکن کہا جاتا تھا، جب وہ اور بھی گہرائی میں ہجرت کرتے تھے۔ امریکہ اور انہوں نے قبائل اور قومیں بنائیں، انہوں نے دلچسپ تہذیبیں تخلیق کیں اور ان ثقافتوں کے درمیان اپنی ثقافت کو فروغ دیا جو یہاں موجود تھیں۔ ہم ایڈنا ثقافت کا ذکر کر سکتے ہیں، روکوسا کلچر، کولز کریک کلچر، پیوبلو اور کلچر اور مسیسیپی کلچر، لیکن آج کا ایک اور حصہ یونائٹڈ ریاستوں کی ہوائی کے بارے میں بات کرنے کی ایک دلچسپ اور مختلف تاریخ ہے۔ یہ سرزمین پہلی صدی تک آباد نہیں تھی اور مقامی ترقی پولینیشین کی آباد کاری کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ 15ویں صدی سے شروع ہونے والی پہلی اور 10ویں صدی کے درمیان کے لوگ یورپی نوآبادیات 1492 میں شروع ہوئے۔ ایک ہسپانوی اطالوی ایکسپلورر کرسٹوفر کولمبس کی سربراہی میں یہ مہم مشرق بعید کی طرف ایک نیا تجارتی راستہ تلاش کرنے کے لیے مغرب کی طرف روانہ ہوئی، لیکن اس جگہ پر اتری جو یورپیوں کو نئی دنیا کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اگلی دہائیوں میں زیادہ سے زیادہ بحری جہاز کالونیاں اور تجارتی چوکیاں قائم کرنے کے لیے مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ ہسپانویوں نے کیوبا، پورٹوریکو اور ہسپانولا جیسے جزیروں کو اڈوں کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی امریکی سلطنت کی تعمیر شروع کی۔ انہوں نے مشرقی شمالی امریکہ میں فرانس کی قائم کردہ کالونیوں کو وسیع پیمانے پر پھیلا دیا۔ کیریبین جزائر اور جنوبی امریکہ کے چھوٹے ساحلی حصے، پرتگال نے برازیل کو نو آباد کیا۔ مشرقی سمندری ساحل بنیادی طور پر 17ویں صدی میں انگریزی نوآبادیات کے ذریعہ بہت کم تعداد میں ڈچ اور سویڈن کے ساتھ آباد کیا گیا تھا۔ پہلی کامیاب انگریزی کالونی جیمز ٹاؤن 1607 میں ورجینیا میں دریائے جیمز پر قائم کی گئی تھی۔ آباد کاروں کی نئی لہر دیر سے پہنچی 17ویں صدی اور تمباکو پر مبنی تجارتی زراعت قائم کی۔ اگرچہ مقامی امریکیوں اور انگریزی آباد کاروں کے درمیان کچھ تنازعات موجود تھے، کالونیاں بہت تیزی سے پھیلنے میں کامیاب ہوئیں اور 13 امریکی کالونیوں میں سے ہر ایک میں آباد ہونے والے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا حکومتی ڈھانچہ قدرے مختلف تھا۔ در حقیقت ایک کالونی پر لندن کے مقرر کردہ گورنر کی حکومت تھی۔ اس گورنر نے انتظامیہ کو کنٹرول کیا اور 18ویں صدی تک امریکی کالونیاں بہت تیزی سے بڑھ رہی تھیں اور ٹیکسوں کو ووٹ دینے اور قانون بنانے کے لیے مقامی طور پر منتخب مقننہ پر انحصار کیا، اور کم شرح اموات کے ساتھ ساتھ زمین اور خوراک کی وافر فراہمی کے نتیجے میں تارکین وطن تمباکو اور چاول کے باغات نے ویسٹ انڈیز میں برطانوی کالونیوں سے افریقی غلاموں کو مزدوری کے لیے درآمد کیا، اور 1770 کی دہائی تک افریقی غلاموں نے اس کے 5ویں حصے پر سمجھوتا کیا۔ امریکی آبادی کی برطانیہ سے آزادی کا سوال اس وقت تک پیدا نہیں ہوا جب تک کہ کالونیوں کو فرانسیسی اور ہسپانوی طاقتوں کے خلاف برطانوی فوجی مدد کی ضرورت نہ تھی۔ ہندوستانی جنگ کالونیوں کی سیاسی ترقی سے پیدا ہونے والا واقعہ تھا، یہ بھی 7 سال سے بڑی جنگ کا حصہ تھا۔ برطانیہ نے فرانسیسی افواج کو شکست دی اور فرانس کی جنگ نے کینیڈا اور لوزیانا میں اپنی کالونیوں اور علاقوں کو کھو دیا۔ جنگ مہنگی پڑی اور برطانیہ کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 1765 کے اسٹامپ ایکٹ کو پاس کیا جس کے بغیر کالونیوں پر حملے مسلط کیے گئے۔ نوآبادیاتی مقننہ سے گزرتے ہوئے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ کیا پارلیمنٹ کو ان امریکیوں پر ٹیکس لگانے کا حق ہے جو نہیں تھے۔ اس میں نمائندگی کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں لگانے کا نعرہ لگاتے ہوئے کالونیوں نے ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ 1760 کی دہائی کے آخر اور 1770 کی دہائی کے اوائل میں کشیدگی بڑھ گئی تھی اور 1773 میں بوسٹن ٹی پارٹی ہوئی تھی۔ نشان زد
جیسا کہ انقلاب کے آغاز کے طور پر بوسٹن کے قصبے میں چائے پر نئے ٹیکس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے فوری طور پر اگلے سال زبردستی کی کارروائیوں کو ختم کرنے کے ساتھ جواب دیا۔ میساچوسٹس نے اپنے تاریخی حق خود مختاری کا اعلان کیا اور اسے فوج کی حکمرانی میں ڈالا، جس نے تمام 13 کالونیوں میں غم و غصے اور مزاحمت کو جنم دیا۔ تمام 13 کالونیوں کے رہنما اکٹھے ہوئے اور پہلی براعظمی کانگریس تشکیل دی۔ ان کی مزاحمت کو مربوط کرنے کے لیے کانگریس نے برطانوی تجارت کے بائیکاٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے حقوق اور شکایات کی ایک فہرست شائع کی اور بادشاہ سے ان شکایات کے ازالے کے لیے درخواست کی، جو اس وقت آزادی کے بارے میں نہیں تھی، لیکن اس اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس لیے دوسری براعظمی کانگریس 1775 میں بنایا گیا تھا۔ برطانوی فوج کے خلاف کالونیوں کے دفاع کو منظم کرنے کے لیے 13 کالونیوں نے اس کے خلاف بغاوت شروع کی۔ 1775 میں برطانوی راج اور میں اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ 1776 امریکی انقلابی جنگ میں بطور ریاستہائے متحدہ امریکہ 1775 سے 1783 تک امریکیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1777 میں ساراتوگا میں برطانوی حملہ آور فوج نے شمال مشرق کو محفوظ بنایا اور فرانسیسیوں کو اس کے ساتھ فوجی اتحاد بنانے کی ترغیب دی۔ ریاستہائے متحدہ فرانس، اسپین اور نیدرلینڈز میں لایا، اس طرح ہر ایک پر فوجی اور بحری افواج کا توازن۔ جیسا کہ برطانیہ کا کوئی اتحادی نہیں تھا، جنرل جارج واشنگٹن ایک بہترین منتظم تھے، جنہوں نے کانگریس اور ریاستی گورنروں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ کام کیا اور اپنے سینئر افسران کا انتخاب اور رہنمائی کرتے ہوئے اپنے فوجیوں کی مدد اور تربیت اور ایک مثالی جمہوریہ فوج کو برقرار رکھنے کے لیے امریکی انقلاب ایک کامیابی تھی، اور 1783 کے پیرس کے امن میں ان کی آزادی کو تسلیم کیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ سابق کالونیوں نے مغرب میں توسیع کی توقع سے زیادہ حاصل کیا۔ اپلاچین پہاڑوں کے مغرب میں امریڈین سرزمین کو شامل کرنا شروع کر دیا، ایک معاہدہ ریاستہائے متحدہ نے کیا تھا۔ صدر تھامس جیفرسن نے 1803 میں فرانس سے لوزیانا کا علاقہ خریدا۔ ابتدائی سفارتکاروں کو صرف نیو اورلینز خریدنے کے لیے 10 ملین امریکی ڈالر خرچ کرنے کی اجازت دی گئی، اور اگر ممکن ہو تو دریائے مسیسیپی کے مغربی کنارے پر فرانسیسی حکومت نے کہا کہ 5 ملین مزید کے لیے ڈالرز میں لوزیانا کا سارا علاقہ بیچ دیا جائے گا۔ صدر نے اس معاہدے کی منظوری دے دی، اور امریکہ نے 19ویں صدی کے وسط میں اس کا حجم دگنا کر دیا، اور 1845 میں یونین میں شامل ہونے کے کچھ سیشنز ہو رہے تھے، اور میکسیکن سلطنت کے خلاف جنگ کے بعد ریاستہائے متحدہ امریکہ اہم زمینیں لیں گے، اور 1861 میں اس سے بھی آگے بڑھیں گے جب ابراہم لنکن کے جنوب سے کچھ ریاستوں پر کنفیڈریشن نے حملہ کیا۔ باقی ریاستوں پر 1860 میں سیاہ فام لوگوں کی غلامی کے تنازع کی وجہ سے جنوبی بغاوت ہو رہی تھی۔ ابراہم لنکن کی قیادت میں تمام علاقوں میں غلامی پر پابندی کی حمایت کی گئی۔ جنگ اپریل 1861 میں شروع ہوئی، جب علیحدگی پسند قوتوں نے 4 سال بعد جنوبی کیرولینا میں فورٹ سمٹر پر حملہ کیا۔ جنگ میں یونین نے اپنی فتح حاصل کی اور اتحادیوں کو شکست ہوئی۔ قومی اتحاد آہستہ آہستہ بحال ہوا۔ حکومت نے اپنی طاقت کو بڑھایا۔ 19ویں صدی معاشی توسیع کا دور تھا اور زیادہ سے زیادہ صنعتیں تھیں۔ 1898 میں بنیادی ڈھانچے پر چڑھائی بھی کی گئی۔ امریکی ہسپانوی جنگ ہو رہی ہے۔ امریکی مختصر مدت میں کچھ لڑائیاں جیت رہے ہیں، اور پیرس کے معاہدے پر ہمیں 20ویں صدی کی عالمی جنگ کے آغاز میں فلپائن، پورٹو ریکو اور گوام مل رہے ہیں۔ ایک شروع ہوا، حالانکہ امریکی بحری جہازوں پر جرمن حملوں کی وجہ سے ہم غیر جانبدار تھے، اور میکسیکو کو ہمارے خلاف شامل کرنے کے ارادے کی وجہ سے امریکی اتحادیوں میں شامل ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد معیشت ترقی کر رہی تھی اور سب کچھ اچھا تھا، جب تک کہ زبردست ڈپریشن شروع ہو گیا۔ 1929 میں اس واقعہ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور ایک بنیاد بنا دی جس پر دوسری عالمی جنگ شروع ہوگی۔ امریکہ نے 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر جاپانی امپائر پر حملہ کرنے کے بعد اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ امریکیوں نے یورپ بحر الکاہل میں ایک دور دراز جنگ لڑی اور سوویت یونین کو بختر بند کاریں، موٹرز، سامان، خوراک وغیرہ فراہم کی طرف سے
بحر الکاہل میں جنگ جاپانی سرزمین کے قریب پہنچ رہی ہے، اور 1944 میں یورپ میں ڈی ڈے کے بعد امریکیوں نے کامیاب کیا ایک بہت بڑا اثر ہے، اور اتحادیوں کی طرف بہت مدد کرنے کے لیے 1945 میں جنگ ختم ہوئی۔ جرمنی نے مئی میں اور جاپان ستمبر میں ناگاساکی میں ہیروشیما پر 2 ایٹمی بم گرائے جانے کے بعد امریکہ اور سوویت یونین ابھرے۔ دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں حریف سپر پاور کے طور پر یہ وہ دور تھا جسے سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مقصد دنیا بھر میں ہتھیاروں کی دوڑ کی پراکسی جنگوں بشمول کوریا اور ویتنام کی جنگوں اور پروپیگنڈا مہموں میں دونوں ممالک کا بالواسطہ مقابلہ کرنا تھا۔ کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 1960 کی دہائی میں شہری حقوق کی تحریکوں کی لہروں نے افریقی امریکیوں اور دیگر نسلی اقلیتوں کو ووٹنگ کے حقوق اور نقل و حرکت کی آزادی کا آغاز کیا۔ سرد جنگ کا خاتمہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد ہوا، جس کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ 21ویں صدی کے آغاز میں مشرق وسطی میں جدید تنازعات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے 2001 میں القاعدہ کی طرف سے 11 ستمبر کو ہونے والے حملے دیکھے گئے، جس کے بعد 2008 میں عراق اور افغانستان میں جنگیں ہوئیں، جس کے بعد امریکہ کو بدترین معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ انتہائی افسردگی